کیا ملک سے ہجرت کرنا ہی آخری حل ہے؟ نہیں، ایک چیز ہے کہ ہجرت تو سب کر ہی رہے ہیں، اب اس میں تو پوچھنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو اب وہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اتنا بڑا برین ڈرین ہو چکا ہے اب تک کہ اب نالائقوں کا راج ہوگا آپ کے یہاں، یعنی ہر ادارہ نالائقوں کے ہاتھوں سے چلے گا، اور چل رہا ہے، مطلب ابھی بھی یہی ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ جو لوگ کچھ ذہن رکھتے تھے، کچھ بصیرت رکھتے تھے، کچھ امکانات رکھتے تھے، وہ سب تو باہر چلے گئے۔ مطلب ان میں سے میرے خیال میں 90% لوگ باہر جا چکے ہیں، اس ارادے کے ساتھ کہ اس ملک میں واپس نہیں آنا۔ تو جس قوم کی کھوپڑی میں سے دماغ ہی نکل جائے تو پھر وہ کیا کرے گی؟ ایک تو برین ڈرین ہو ہی چکا ہے، اس میں 90 میں 10% اگر رہ گئے ہوں، 10% بھی شاید نہیں رہ گئے، کیونکہ ہمارا نظام تعلیم اس طرح کے لوگ پیدا ہی نہیں کرتا جو اجتماعی مفاد میں تھیریز اور منصوبے وغیرہ بنائیں، یعنی قومی ضروریات پورا کرنے والا ذہن رکھتے ہوں۔ ہمارا نظام تعلیم تو مکمل طور پہ بانجھ ہے۔ تو اب مجھے لگتا ہے 10% بھی نہیں رہ گئے، لیکن 10% یا 2% جو بھی رہ گئے ہیں تو وہ بھی اب جانے کے لیے پر تول چکے ہیں، اور وہ ان بیچاروں کو کوئی وجہ ہے کہ وہ آج نہیں جا سکے، کل جائیں گے، کل نہ جا سکے تو بس پرسوں چلے جائیں گے۔ تو اس خلا کا تو ہم انتظار کر رہے ہیں، مطلب مکمل طور پر ہمارا دماغ ہمارے کھوپڑی سے نکل چکا ہے۔ اسی طرح یہ کہ جو انسانی معاشرت، انسان بن کر رہنے والا جو ایک سوشل فیبرک بنانے والا جو انسان ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے یہاں فوت ہو چکا ہے۔ وہ اگر ہجرت کر جائے تو بہتر ہے، لیکن وہ ابھی نہیں کرے گا۔ وہ اپنا کام مکمل کرے گا کہ ہم ہیومن سوسائٹی بنانے میں ناکام ہیں۔ مطلب ہمیں جیسے اس بات کا کوئی نہ تجربہ ہے نہ خواہش ہے کہ ہم انسانوں کی طرح رہیں، تو وہ چاہے کسی ادارے کا CEO ہو یا نائب قاصد ہو، دونوں ڈی ہیومنائزڈ جو ہیں وہ وجود ہیں۔ تو جو سوسائٹی اپنی انسانیت کو اپنی راستے میں رکاوٹ سمجھ کر اسے ٹھوکر مار چکی ہے، تو اب اس سے کیا امید ہے؟ تو اسی طرح مطلب فرد ہے تو وہ فرد ایسے ہیں کہ وہ اب یہ جو سوشل میڈیا آ گیا ہے تو ہر آدمی فردوسی ہے، کوئی کانٹ ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی چیک نہیں، صرف غصہ ہمارا حقیقی ہے، نفرت حقیقی ہے۔ پھر یہ کہ دنیا کا کون سا ملک ایسا ہوگا، یا جو اب ممالک ایسے ہیں وہ سب گویا تکلفاً جیسے جغرافیے پر پڑے ہوئے دھبے ہیں۔ جغرافیہ ایک چادر کی طرح ہے، اس پر کچھ دھبے پڑے ہوئے ہیں کہ کوئی موزمبیق ہے، کوئی کچھ ہے، اور اب ہمیں پاکستان۔ تو کون ہوگا جو اس دھبے کو کوئی اہمیت دے گا؟ بلکہ یہ دھبے ایسے ہیں کہ یہ مضحکہ خیز ہیں، انہیں کھرچنے کی بھی زحمت اب نہیں کی جائے گی۔ تو اب مطلب بہت زیادہ معاملات وہ جیسے بالکل ہم بند گلی میں پہنچ چکے ہیں، اور جو معروف چیزیں ہیں، یعنی قومی زندگی میں آ جانے والے بحران بہت سے ہوتے ہیں، ہر قوم کو پیش آتے ہیں، لیکن یہ کہ ان بحرانوں سے نکلنے کی صلاحیت، سکت اور خواہش یہ اس قوم کے افراد میں پائی جاتی ہے تو وہ اس سے نکل آتے ہیں، نہیں پائی جاتی تو اس کی خوراک بن جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں تو بالکل نہیں پائی جاتی، ہمارے یہاں کوئی ریزسٹنس نہیں ہے،
اور ریزسٹنس کیا ہے؟ آپ تانگے والے سے پوچھیں کہ یہاں رہو گے یا انگلینڈ جاؤ گے، تو اس کا جواب ایک ہی ہوگا کہ وہ خدا کے لیے انگلینڈ بھیج دو۔ تو جس ملک کی تقریباً ساری آبادی اس ملک کو چھوڑنا چاہتی ہے، تو اس ملک پہ ظاہر ہے کہ یہ بھوت اور چڑیلیں ہی حکومت کریں گی نا، آدمی تو نہیں۔ تو اس میں مطلب جتنے بڑے اقدام کی ضرورت ہے، جتنی غیرت کی ضرورت ہے، قومی غیرت کی، اور جس طرح کی قوت برداشت، اب یہ دیکھیں نا کہ ایران ہمارے پڑوس میں ہے، اس کو بہت بڑے بڑے بحران پیش آئے جو ہم سے بہت بڑے ہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے اپنی قومی حمیت کی وجہ سے اس میں سے خود کو سروائیو کروا کے دکھا دیا۔ مطلب وہ ان کی ترقی بھی بڑھ گئی اور ان کی طاقت بھی بڑھ گئی، اور پھر اور بھی ساری چیزیں، یعنی قوم کو بقا کے لیے درکار تمام اسباب ان کے یعنی ایران میں بڑھ گئے ہیں۔ تو وہ کوئی ایسے وہ لیٹے ہوئے تھوڑی تھے کہ ان کو بھیج دی گئیں یہ ساری صلاحیتیں اور قوتیں، انہوں نے جھکنے سے انکار کر دیا۔ وہ جو ہے کیا نام ہے شمالی کوریا، دنیا کا بس نہیں چلتا کہ وہ اس کو بھسم کر دے، لیکن وہ بھی اپنی اکڑ میں ہے، اور وہاں قوم نہیں، وہاں کی قوم تو ہم سے بھی شاید زیادہ مظلوم ہے، لیکن یہ کہ وہاں کا اقتدار میں جو موجود آدمی ہے یا لوگ ہیں وہ اکڑ گئے، تو ان کا کیا کر لیا؟ ان پر ایران سے زیادہ پابندیاں لگیں، لیکن وہ سروائیو کر گئے، اور سروائیول کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ہولناکی میں بھی بڑھ گئے۔ تو ایسا نہیں ہے، چاہے قومی ول ایول ہو یا حق پر ہو، یہ ول اگر پیدا ہو کر جو ہے مجسم ہو جائے تو اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا، اس کو کوئی نہیں دبا سکتا۔ تو ہمارے یہاں تو دونوں طرح کی ول نہیں، ہمارے حکمران وہ شمالی کوریا کے وہ جو ظالم ڈکٹیٹر ہے اس جتنی بھی استقامت نہیں رکھتے۔ تو اور ہماری قوم ایرانیوں کو دیکھیں، افغانستان کو دیکھیں، اور آپ پہلے کی مثالیں دیکھیں ویتنام وغیرہ کی، تو ان کو جو امتحانات پیش آئے ہیں اس کا 5% بھی ہمیں نہیں بھگتنا پڑا، تو ہم تو اس کے 1% پہ ڈھیر ہو گئے ہیں جس کے 100% پہ لوگوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور اب دیکھیں نا، کسی کو اگر باہر جانے کا اتفاق ہوتا ہو تو وہ جا کے دیکھ لے کہ ہماری حیثیت، ہمارے پاسپورٹ کی حیثیت یہ اب افغانستان اور برما سے بھی کم رہ گئی ہے۔ تو اور اس پہ کوئی حساسیت نہیں ہے، مطلب اس میں کوئی وہ شرمندگی یا غصہ یا چلو احتجاج کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں سر جھکائے ایئرپورٹس پہ کھڑے رہتے ہیں سب ہمارے لوگ، اور جیسے ان کے لیے یہ عام سی بات ہے کہ ظاہر ملک استبل ہے، تو استبل سے نکل کے بھی آدمی آزادی کی فضا میں بھی جائے گا تو وہ استبل میں رہنے والوں کی ہی سائیکی کے ساتھ جائے گا۔ تو بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، بہت ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور اب اپنے بچوں کو، اپنی اگلی نسلوں کو یہ سمجھانا کہ وطن سے محبت بہت ضروری ہے، اپنے ملک پر کوئی آزمائش آئے تو چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے، بھاگنا نہیں چاہیے، تو اب یہ ان باتوں پہ کان دھرنے والے لوگ نہیں رہ گئے ہیں، کیونکہ اب یہ بات دل سے کہنے والا بھی نہیں رہ گیا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ بھی وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے کیونکہ وہ ریٹائرڈ جرنیل ہے، تو وہ اپنے بچے سے کہہ رہا ہے نہیں بھائی اس موقع پہ چھوڑ کے نہ جانا۔ تو بچہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یہ موقع تو اسی کی وجہ سے آیا ہے، اور یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔
تو ہمارے یہاں جو ایک وہ طبقہ ہے جس کے سمجھانے سے اگلی نسلیں سمجھ جاتی تھیں، تو وہ طبقہ بھی ختم ہو چکا ہے، اور وہ طبقہ بھی وہ ایسے ہی ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے اس کا وہ مطلب نہیں ہے۔ سب سننے والے یہ جانتے ہیں کہ بھئی اخلاق اچھے کرو، تو جو کہہ رہا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی بس بیچارہ وہ فرشتوں کو لکھوا رہا ہے کہ دیکھو میں یہ کہہ رہا ہوں، باقی اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں ہر اچھی بات، یعنی ماضی میں جن باتوں کو اچھا سمجھا جاتا تھا، یا دنیا میں آج بھی ان باتوں کو اچھا سمجھا جاتا ہے، تو ہمارے یہاں ہر اچھی بات وہ مطلب نہیں رکھتی جو اس اچھی بات کا ہوتا ہے۔ اچھی بات کا کہنے والا اچھی بات بھی بری نیت سے کرتا ہے۔ تو اب یہ بہت بڑا بحران ہے، اور تاریخ میں چند ہی قوموں پہ ایسا آیا ہوگا۔